بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کوئی اختلافی گفتگو نہیں ہوگی، آج کوئی بھی ایسی گفتگو کہ جس میں دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہوگی۔ مجھے جو ہے کل ایک بندے نے میسج کیا، کل ایک بندے نے کمنٹ کیا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہے وہ انتشار پھیلا رہے ہیں، آپ لوگوں کے اندر جو ہے وہ برا تعصب جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، آپ کی ویڈیو سے ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ منتشر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں اس بندے کو بھی جواب دینا چاہوں گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی میرے ویورز ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا۔ بعض کا یہ سوال بھی ہے کہ آپ جو ہیں وہ فضل احمد جو چشتی ہے، آپ ان سے اتنا زیادہ کیوں غصہ کرتے ہیں، آپ ان کے متعلق کیوں اتنا زہر اگلتے ہیں؟ تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی بتاؤں گا، آپ نے ویڈیو کو پورا سننا ہے، اور ویڈیو کو سننے کے بعد اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کیا میرا ان کے بارے میں یہ والا موقف رکھنا کہ وہ غلط ہیں، کیا یہ درست ہے یا کہ میں خود غلط ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ کرے تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر بندہ کسی سے محبت کرے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اس میں اپنی ذات کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر اس بندے کو پسند کرتا ہوں تو میں اس سے محبت کروں گا، اور اگر میں اس بندے کو ذاتی طور پر اس کو ناپسند کرتا ہوں تو میں اس سے نفرت کروں گا۔ یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر جو آیا کہ اگر محبت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر نفرت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، تو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو ہے میں اس بندے سے نفرت کرتا ہوں۔ کیوں کہ یہ حضور کی آل کے متعلق جو ہے وہ زہر اگلتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ فضل چشتی اور اس کے جتنے بھی پیروکار ہیں یہ کہتے ہیں جی سکول میں جانا بالکل ناجائز ہے، گناہ ہے، بلکہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے جی، مان لیا سکول میں جانا حرام ہے۔ دوسری طرف آ جائیں جی، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں، میرا آپ سے سوال ہے، یہ جتنے بھی چشتی برادران ہیں، میرا آپ سے ایک مودبانہ یہ سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سکول جانا حرام ہے، سکول اگر نہیں جائیں گے، اگر سکول کی تعلیم نہیں سیکھیں گے، اگر کوئی میٹرک، کوئی گریجویشن، کوئی آگے ایم فل، پی ایچ ڈی نہیں کرے گا، تو مجھے آپ یہ بتائیں، مجھے اس سوال کا جواب چاہیے، اور جو اس کا سوال کا جواب دے، اور اگر وہ ایسا سوال کا جواب ہوا کہ جو ماننے لائق ہوا، تو میں خود چشتی بن جاؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، سوال میرا یہ ہے کہ جو بندہ سکول جائے ہی نہ، جس نے سکول کا منہ نہیں دیکھا، جس نے کالج کا منہ نہیں دیکھا، جس نے یونیورسٹی کا منہ نہیں دیکھا، مجھے یہ بتائیں کہ وہ بندہ جہاز کیسے چلائے گا؟ مجھے یہ بتائیں اگر میڈیکل میں نہیں جائے گا تو وہ بندہ آپریشن کیسے کرے گا؟ اگر کوئی بندہ اس علم کو نہیں سیکھے گا تو وہ جہاز کیسے چلائے گا؟ اگر آپ کہیں کہ سمندر میں تو سمندر میں شپس کیسے چلائے گا؟ اگر وہ بندہ یہ علم نہیں سیکھے گا تو مجھے بتائیں یہ سارے جو کام ہیں یہ کیسے ہوں گے؟ اب جو ہے کائنات کے اندر، دنیا کے اندر 100 میں سے 90% جو ولادتیں ہو رہی ہیں، جو پیدائش ہو رہی ہے، اس میں زیادہ تر یہ ہے کہ آپریٹ ہوتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جو آپریٹ سے کام ہو، اگر جس کو میڈیکل، جس نے نہیں پڑھا، جو میڈیکل میں گیا ہی نہیں، جس نے اس کا منہ ہی نہیں دیکھا، جس نے پڑھا ہی نہیں، جس نے سیکھا ہی نہیں، مجھے بتائیں پھر وہ آپریشن کیسے کریں گے؟ دوسرے نمبر پر اگر آپ کہیں کہ مدینے کی حاضری کے لیے جانا ہے، تو مدینے کی حاضری کے لیے آپ جہاز میں بیٹھیں گے، تو اگر آپ نے جہاز اڑانا سیکھا ہی نہیں، اگر آپ نے پائلٹ آپ بنے ہی نہیں، تو آپ جہاز کو کیسے اڑائیں گے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کہیں گے جی جہاز پہ نہ جائیں، آپ جو ہے وہ کشتی پر چلے جائیں، تو مجھے یہ بتائیں اگر کوئی بندہ کشتی میں بیٹھے گا تو وہ کشتی میں بیٹھنے کے بعد جو کشتی کو چلا رہا ہوگا، جس کو کیپٹن کہتے ہیں آج کے الفاظ میں، وہ کشتی کو کیسے چلائے گا؟ اس کو کیسے پتا چلے گا کہ جب گہراؤ زیادہ ہو اس وقت کیسے چلانا ہے، اور جب کم ہو پھر کیسے چلانا ہے؟ تو یہ سب کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے، اور یہ جو علم ہے یہ خاص طور پر مدرسوں سے نہیں ملے گا۔ یہ جو علم ہے خاص طور پر مدرسوں میں نہیں ملتا۔ مدرسے کے اندر حدیث پڑھائی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اس میں جو ہے وہ علمی علوم جو ہیں ان کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ یہ جن علوم کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو سکول جانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کالج جانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو یونیورسٹی جانا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو ڈپلوماز کرنے پڑیں گے، تب جا کر جو ہے وہ آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ جہاز بھی اڑا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ میڈیکل آفیسر بھی بن سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ آپریٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ شپس بھی چلا سکتے ہیں، ایون کہ اگر جنگ ہو جائے کسی ملک سے تو پھر آپ تلواریں لے کر ان سے جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں سیکھنا ہوگا کہ میزائل کیسے چلانے ہیں، اور آپ یہاں سے ایک بٹن دبائیں گے تو میزائل جو ہے وہ ان تک پہنچ جائے گا۔ تو اس سب کے لیے سکول میں جانا ضروری ہے۔ اب آئیے ذرا، اس بات کا جواب کوئی بھی چشتی نہیں دے سکتا، میں دعوے سے کہتا ہوں اس کا جواب کوئی بھی نہیں دے سکتا، وہ جذباتی ہیں، انہوں نے جذبات میں کہنا ہے جی نہیں جی ہم سکول کو حرام کہتے ہیں تو سکول حرام ہے، سکول میں جو غلط کام ہو رہے ہیں وہ حرام ہیں۔ تو بھائی ہم بھی مانتے ہیں اگر کسی سکول کے اندر، اگر کسی یونیورسٹی کے اندر، اگر کسی بچی کا استحصال کیا جا رہا ہے، اگر کسی بچی کو ہراساں کیا جا رہا ہے تو یقیناً یہ غلط ہے، اس بچی کے والدین کو بھی سوچنا چاہیے، اس بچی کے جو جاننے والے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور جو یہ حرکات کرتے ہیں ان کو بھی عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ ہم اس بات پر ایگری ہیں، ہم کہاں کہتے ہیں کہ ایسا کرنا درست ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، اور اس کی آڑ میں آپ پورے جو ہے وہ نظام کو غلط کہہ دیں، یہ غلط ہے۔ تو اس کا جواب اگر کسی چشتی کے پاس ہو تو مجھے وہ بتائے۔ دوسرے نمبر پر میں ان کے بارے میں جو زہر اگلتا ہوں وہ اس وجہ سے ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر نفرت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ جو حضور کی آل سے محبت کرتے ہیں، جو حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں، ہم ان کے جو ہے وہ غلام ہیں، ہم ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، اور جو حضور کی آل سے نفرت کرے ہمیں ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم ان کو کچھ بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا چیز ہیں۔ انہوں نے پگڑے اتنے بڑے پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے داڑیاں
इतनी बड़ी रखी हुई हैं और पता नहीं क्या जुब्बे कुब्बे पहने हुए हैं, हम नहीं मानते ये ज़ाब्ते। अगर हुजूर की आल से आप नफरत रखेंगे, अगर हुजूर की आल के मुतालिक आप जो है वो जहर उगलेंगे, तो हम भी जहर उगलेंगे। हम भी जो है अपनी जिम्मेदारी जो है वो जरूर पूरा। मेरे भाई, अगर आप ये कहते हैं कि यजीद अच्छा था, सैयदजादे बुरे हैं, तो भाई इसमें आपकी गलती है। इसमें जो है वो आप सरासर गलत हैं। जिनकी शान में कुरान नाजिल हुआ, जिनकी शान में कुरान पाक में आयात बय्यिनात जो हैं वो नाजिल हुई, आप उनके मुकाबले में कोई आज की तफसीर निकाल के बैठ जाएं, आज की कोई किताब लिखी हुई जो है वो निकाल कर बैठ जाएं, आज जो है वो 1500 साल पुराना कोई मौलवी उठकर कह दे जी मेरा ये इस्तिदलाल है, मेरा ये इज्तिहाद है कि सैयदजादे गलत हैं, वो यजीद अच्छा था, तो खुदा के लिए माफ कर दें। आप अपने इस्तिदलाल को अपने पास रखें। आप अपने जो है वो जो आप मुहद्दिस बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको अपने पास रखें। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो है वो सिर्फ ये चाहिए कि आपकी जुबान से अल्लाह और अल्लाह के महबूब और अल्लाह के महबूब की जो आल है, जो सैयदजादे हैं, उनके लिए आपकी जुबान से अगर मोहब्बत भरे अल्फाज निकलेंगे तो हम आपके साथ हैं। हम जो है वो आपके जो खिलाफ तो दरकिनार, हम आपके पास आना पसंद करेंगे, आपके पास बैठना पसंद करेंगे। जो मेरे हुजूर की आल का नहीं, हम उससे बेजार हैं। जो हुजूर की आल से नफरत करेगा, हम उससे नफरत करेंगे, और जो हुजूर की आल से मोहब्बत करेगा, हम उनके गुलाम हैं। तो ये चीजें जो मैंने आपके साथ रखी हैं, अगर इन बातों की समझ किसी भी चिश्ती को आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अल्लाह पाक निगहबान हो, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलाम।